بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على خير خلقه أفضل البشرية محمد بن عبد الله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اما بعد، آغاز محفل اس خالق کون و مکان اور مالک کن فکاں کے مبارک نام سے، جس کے رخ انور کے ادنا کرشمے سے تمام تاریکیاں روشن ہو گئی اور مقاصد صالحہ پردے عدم سے نکل کر منص شہود پر جلواگر ہو گئے، اور ہر قطرے باراں، ذرے تاباں، برگ گلستاں اور روئے درخشاں اس کی بے مثال قدرت کا شاہکار ہے۔ تیری شان کے ہو لائق وہ ثنا کہاں سے لاؤں، تیری شان کے ہو لائق وہ ثنا کہاں سے لاؤں، تجھے آئے پیار جس پر وہ ادا کہاں سے لاؤں، تیرے آستہ سے اٹھوں تو میں جاؤں کس کے در پر، تیرے آستہ سے اٹھوں تو میں جاؤں کس کے در پر، جو ہو بے مثال تجھ سا وہ خدا کہاں سے لاؤں۔ یہ وسیع صحن گلشن ہے قفس سے بڑھ کے واصف، یہ وسیع صحن گلشن ہے قفس سے بڑھ کے واصف، یہ سواد کوئے جانا وہ فضا کہاں سے لاؤں۔ اور درود و سلام کا تحفہ بے بہا اس فخر آدمیت، وقار بشریت اور محسن انسانیت کی بارگاہ عالی مرتبت میں، جس کے لائے ہوئے نسخے کیمیا پر عمل پیرا ہو کر فرشیوں نے عرشیوں پر فوقیت و برتری پائی۔ سلام اس ذات پر جس کا لقب ہے فخر انسانی، سلام اس ذات پر جس کا لقب ہے فخر انسانی، سلام اس ذات پر جو بن کے آئی ذل سبحانی، سلام اس ذات پر جو باعث تکوین عالم ہے، سلام اس ذات پر جو باعث تکوین عالم ہے، سلام اس ذات پر جس کے سبب کونین کا دم ہے، سلام اس ذات پر جس کا تبسم روح میں خانہ، سلام اس ذات پر جس کا تبسم روح میں خانہ، سلام اس ذات پر جس کی نگاہیں جام و پیمانہ، سلام اس ذات پر جس کی ادا صبح حنیفانہ، سلام اس ذات پر جس کی ادا صبح حنیفانہ، سلام اس ذات پر جس کی ادائیں شام بت خانہ۔ قابل صد احترام صدر اجلاس، مشفق و مربی اساتذہ کرام، مہمانان عظام اور شمع علم کے پروانوں، گیسوئے شب کی تاریکی میں جگنوؤں کی نور ریز جگمگاہٹوں اور زمہریری ہواؤں کے لطیف جھونکوں کے ساتھ آپ سبھی کا اس محفل میں آنا بے حد مبارک ہو۔ حاضرین محفل، قافلہ حیات نے ایک نئی منزل پر دستک دی، طلسم ہستی نے ایک اور راز پنہائی سے پردہ اٹھایا، گردش لیل و نہار نے ایک اور پلٹا کھایا، اور یہ لیجئے جامعہ کی چہیتی اور ہر دل عزیز انجمن بزم روضۃ البیان پھر ایک بار آپ کے استقبال کے لیے دیدہ و دل فرش راہ کیے ہوئے ہیں۔ ہم انجمن کے چوتھے سالانہ مسابقتی ختامی اجلاس میں نہا خانہ دل سے تپا کے جان کے ساتھ آپ سبھی حاضرین و واردین کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ خصوصاً آج کی اس محفل کے روح رواں، ماہر علم و فن، مفسر قرآن، صاحب فہم و بصیرت، نگاہ دور رس کے مالک اور گناہ و خصوصیات کے حامل شخصیت، شیخ الحدیث و محتمیم دارالعلوم سعادت دارین سپون حضرت مفتی امتیاز صاحب ولنوی دامت برکاتہم العالیہ، ہم حضرت کے تہہ دل سے ممنون و مشکور ہیں کہ حضرت والا نے اپنی تمام تر مصروفیات کے باوجود گیسوئے محفل کو شانہ دیا اور محفل کی رونق کو بالیدگی عطا فرمائی۔ نیز ہمارے نہایت ہی معزز و مکرم مہمان، جامعہ حقانیہ اسلامیہ کٹھوڑ کے موقر استاذ حضرت مولانا قاری محسن صاحب راندیری دامت برکاتہم العالیہ، اسی طرح جامعہ ابو ہریرہ کوسمبا کے معزز و مکرم استاد حدیث حضرت مولانا مفتی خالد صاحب دامت برکاتہم العالیہ،
ہم ان دونوں محترم شخصیات کا بھی دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں اور ان کی آمد میمون پر ان کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آج کی اس محفل مسابقت میں حکمیت کے فرائض بھی انہی دو شخصیات کے ذریعے انجام دیے جائیں گے۔ نیز ہم ان تمام حضرات کا بھی اس محفل میں خیر مقدم کرتے ہیں جنہوں نے اپنی آمد سے ہماری محفل کو رونق بخشی اور ہماری حوصلہ افزائی فرمائی۔ فجزاہم اللہ تعالی احسن الجزا۔ مکرمی سامعین، ہم مزید آگے بڑھنے سے پہلے ان تمام حضرات کا شکریہ ادا کرنا اپنا فرض سمجھتے ہیں جن کی دائم اور مسلسل کوششوں سے آج ہم اس مسابقے کے انعقاد کے اہل ہوئے ہیں۔ خصوصاً جامعہ ہادہ کے بانی و مبانی محتمیم و شیخ الحدیث حضرت اقدس مفتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے، نیز جامعہ کے تمام ہی اساتذہ کرام کے صدق خاطر سے ہم شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اپنے قیمتی اوقات کو فارغ فرما کر ہم چھوٹوں کی حوصلہ افزائی فرمائی۔ خدائے ذوالجلال دارین میں تمام کو اجر جزیل عطا فرمائے، آمین۔ محترم سامعین، آج ہمیں اس عظیم کارواں کو لے کر منزل کی جانب بڑھنا ہے اور اس ساحل افتادہ کشتی کو دریا کے اس پار لگانا ہے۔ اس سے قبل ہمیں اس قافلے کا میر کارواں اور کشتی کا ناخدا چن لینا ضروری ہوگا۔ چنانچہ اس ماہ پرویں سے بھری بزم میں ہماری نگاہ انتخاب ایک ایسی شخصیت کی طرف اٹھتی ہے جو اس منصب کی زیادہ لائق اور مناسب ہے اور اس کی زیادہ حقدار ہے۔ اس سے ہماری مراد آج کے وقار محفل، شمع انجمن حضرت اقدس مفتی امتیاز صاحب ولنوی دامت برکاتہم العالیہ کی ذات گرامی ہے۔ ہم حضرت والا کی زیر صدارت اپنی تمام کاروائیوں کو پایہ تکمیل تک پہنچانا اپنی سعادت سمجھتے ہیں۔ حاضرین اجلاس، آج کا ہمارا یہ مسابقہ اردو تقریر و خطابت کے عنوان پر منعقد ہو رہا ہے۔ اردو محض ایک زبان نہیں، یہ تہذیب کی خوشبو، شائستگی کی علامت اور اظہار خیال کا وہ لازوال وسیلہ ہے جس نے بر صغیر کی صدیوں کی تاریخ اپنے دامن میں سمیٹ رکھی ہے۔ اردو کی مٹھاس دلوں کو قریب کرتی ہے، اس کا اسلوب انسان کو گفتگو کا سلیقہ عطا کرتا ہے۔ اردو وہ زبان ہے جس نے ہمیں مہذب طریقے سے بولنا سکھایا۔ اس زبان کے جیسی شیرینی کہیں نہیں۔ یہ زبان ایک ایسی تہذیب ہے جس نے ہمیشہ یکجہتی کا درس دیا ہے۔ یہ ایسی زبان ہے جس نے ہمیشہ محبت کی بات کی ہے۔ ہمیں اس بات کا اقرار ہے کہ انداز بیاں اور طرز خطابت بھی ایک فن ہے۔ اسی زبان نے ہمیں ادب کی لطافت، شاعری کی نزاکت اور گفتگو کی پاکیزگی عطا کی ہے۔ آج کی اس محفل میں ہم سب مل کر اعتراف کرتے ہیں کہ اردو ہماری شناخت بھی ہے اور ہماری وراثت بھی۔ اس زبان کی خدمت مختلف طریقوں سے کی گئی ہے۔ تاریخ میں بعض افراد ایسے ہیں جنہوں نے نثر کے ذریعے اس زبان کی خدمت کی، بعض نے نظم کے ذریعے، اور بعض تو ایسے مقررین بھی گزرے ہیں کہ ان کی تقریریں اردو ادب کی شاہکار سمجھی جاتی ہے۔ چنانچہ امام الہند مولانا آزاد رحمت اللہ علیہ کی تحریریں اور تقریریں آج بھی اردو ادب کا بے مثال گنج گرا مایہ ہے، اور آپ اردو خطابت و تقریر کے لیے قدرت کا عطیہ تھے۔ ان کے لیے ہر موضوع ہاتھ کی چھڑی اور جیب کی گھڑی تھا۔ مذہب پر بولتے تو عبقری عصر تھے، ادب پر خطابت کرتے تو ہر ادیب و شاعر کا شعلہ گفتار کچلا جاتا، اور سیاست میں خطابت کے تمام اوصاف ان کے چوبدار تھے۔ اردو زبان ان سے بڑا خطیب پیدا نہ کر سکی۔ وہ خطابت کے افق پر صبح خندہ کا اجالا تھے اور الفاظ و مطالب ان کے خانہ زار تھے۔
ان کا معاملہ خطابت کے حوالے سے انہی کے الفاظ میں یہ تھا کہ دعا دے مجھے اے زمین سخن، دعا دے مجھے اے زمین سخن کہ میں نے تجھے آسمان کر دیا۔ گرامی قدر سامعین، آج کی ہماری یہ محفل اسی موروثی خطابت کو مزید ترقیات تک پہنچانے کی ایک سعی ہے۔ تو آئیے ہم اپنے اصل مقصد کی طرف پیش رفت کرتے ہیں اور اس محفل کا باقاعدہ آغاز کتاب اللہ سے کرتے ہیں، اس لیے کہ جہاں کہیں دینی مجلس آراستہ کی جاتی ہے تو اس کا آغاز کتاب الہی کی شمع روشن کر کے کیا جاتا ہے، کلام ایزدی سے گل فشانی اور نکہت ریزی کی جاتی ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ یہ آخری کتاب ہدایت خزینہ خیر و برکت ہے، جہاں بھی اس کی تلاوت کی جاتی ہے وہاں پر انوار و برکات کی فصل بہار آ جاتی ہے، جس کی پر اثر آیتیں سن کر دل ماہی بے آب کی طرح تڑپنے لگتے ہیں، روح وجد کرنے لگتی ہے، آنکھیں برسنے لگتی ہیں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور عمر جیسا سخت مزاج انسان بھی جس کی آیتوں کو سن کر موم کی طرف پگھل جاتا ہے۔ تو آئیے تلاوت کلام الہی سے اس مبارک اجلاس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ چنانچہ ہم درجہ الثانویۃ الاولیٰ کے ایک طالب علم سمیر ہتھوڑوی کا نام پیش کرتے ہیں کہ موصوف آئے اور تلاوت پیش کر کے اس بزم خطابت کو تابندہ و درخشندہ بنائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلا اقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، تنزيل من رب العالمين، أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا ترجعونها إن كنتم صادقين، فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين فنزل من حميم وتصلية جحيم، إن هذا لهو
حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم. ماشاء اللہ، یہ تھے ضمیر ہتھوڑوی جو اپنی زمزمہ سنجی سے سامعین کو محظوظ کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ موصوف کو قرآن پاک کی خدمت کے لیے قبول فرمائے. حضرات گرامی، رب کائنات کے بعد اگر کوئی ہستی عظمتوں، رفعتوں اور برکتوں کی حامل ہے تو صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. اس کائنات کا وجود و بقا جس کے مرہون منت ہے، اس ہستی کے لیے اس کائنات کو بنایا گیا، سنوارا گیا، جس کے طفیل آسمانوں کو بلندی اور سمندروں کو طغیانی ملی ہے، جس کی عظمت کے سامنے آسمان جھک جائے، جس کی خوبصورتی کے سامنے چاند شرما جائے، جس کی ہستی پر ستارے جھوم جائے، جس کے متعلق اقبال مرحوم نے کہا تھا، ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو. خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے. دشت میں دامن کوہسار میں میدان میں ہے، دشت میں دامن کوہسار میں میدان میں ہے، بحر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے. تو آئیے شان نبوت میں ثناخوانی کے لیے ہم دعوت دیتے ہیں الثانویۃ الثالثہ کے ایک طالب علم حذیفہ روی کو. موصوف آئے اور دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں نذرانہ عقیدت پیش فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد. لکھو زندگی تمام، لکھو زندگی تمام، شاہ دو جہاں کے نام میں سلام ہی سلام. میں حضور کا دیوانہ پڑھوں ان کا ترانہ گلی گلی گام گام. لکھو زندگی تمام، لکھو زندگی تمام، شاہ دو جہاں کے نام میں سلام ہی سلام. کیسا پیارا نام رکھا اللہ نے حضور کا، آمینہ کے لال یعنی آقا پر نور کا. کیسا پیارا نام رکھا اللہ نے حضور کا، آمینہ کے لال یعنی آقا پر نور کا. پیارا نام لے جب ہوتے پیارے سے لے تب ایک دوسرے کو تھام. لکھو زندگی تمام، لکھو زندگی تمام، شاہ دو جہاں کے نام میں سلام ہی سلام. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد. لکھو زندگی تمام، شاہ دو جہاں کے نام میں سلام ہی سلام. ذرہ ذرہ دھرتی کا بولے جھوم جھوم کے، حوریں کہے آمینہ کا ماتھا چوم چوم کے. ذرہ ذرہ دھرتی کا بولے جھوم جھوم کے، حوریں کہے آمینہ کا ماتھا چوم چوم کے. ہو مبارک ہو امام آج آیا تیرے ہاں خدا کا خاص انعام. لکھو زندگی تمام، لکھو زندگی تمام، شاہ دو جہاں کے نام میں سلام ہی سلام. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد. لکھو زندگی تمام،
تمام شاہ دو جہاں کے نام میں سلام ہی سلام۔ کتنا تھا پیار پیارا مدنی حضور کا، رو رہا ہے ننھا منھا تنا ایک کھجور کا۔ کتنا تھا پیار پیارا مدنی حضور کا، رو رہا ہے ننھا منھا تنا ایک کھجور کا۔ کہ نبی تاجدار یاد آئے بار بار، وہ حسین صبح و شام لکھوں زندگی تمام، لکھوں زندگی تمام شاہ دو جہاں کے نام میں سلام ہی سلام۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد، لکھوں زندگی تمام شاہ دو جہاں کے نام میں سلام ہی سلام۔ آرزو ہے تحیات مصطفیٰ کی نعت لکھوں، بعد مولا پاک بالا انہی کی ذات لکھوں۔ آرزو ہے تحیات مصطفیٰ کی نعت لکھوں، بعد مولا پاک بالا انہی کی ذات لکھوں۔ میں جو دنیا سے جاؤں ارشد کہلاؤں، ان کا ادنا غلام، لکھوں زندگی تمام، لکھوں زندگی تمام شاہ دو جہاں کے نام میں سلام ہی سلام۔ میں حضور کا دیوانہ پڑھوں ان کا ترانہ، گلی گلی گام گام، لکھوں زندگی تمام، لکھوں زندگی تمام شاہ دو جہاں کے نام میں سلام ہی سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، موصوف نے اپنی خوش الحانی سے مجلس کے حسن کو دوبالا کر دیا۔ شرکائے اجلاس، اب ہم سامعین و مساہمین کے درمیان زیادہ حائل نہ ہوتے ہوئے حضرات حکمین کو نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ التماس کرتے ہیں کہ وہ اپنی متعینہ مسندوں پر تشریف فرما ہو کر ممنون و مشکور فرمائیں۔ فجزاہم اللہ تعالی احسن الجزا۔ محترم حضرات، اب ہم مسابقے کی جانب آگے بڑھتے ہیں۔ اس سے قبل اس بات پر مطلع کر دینا ضروری سمجھتے ہیں کہ ہمارے جامعہ میں بزم روضۃ البیان کے تحت تقریر و خطابت کا ضمنی اور داخلی مسابقہ رکھا گیا تھا، جس میں تقریباً 44 طلبہ عزیز نے شرکت فرمائی۔ بحمد اللہ نتیجہ بڑا قابل تحسین اور خوشکن رہا، اور انہی طلبہ میں سے آج کے فائنل مسابقے میں 12 طلبہ منتخب ہو کر آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام کی کوششوں کو قبول فرمائے اور ترقیات سے نوازے۔ محترم سامعین، آج کے اس مسابقے کے مساہمین 2 فرعوں پر مشتمل ہے۔ فرع اول فرع حسنی ہے، جو منسوب ہے مفکر ملت حضرت اقدس سیدنا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کی طرف، جس میں کل 6 مساہمین ہیں جو تمام ابتدائی درجات سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور فرع ثانی فرع نعمانی ہے، جو منسوب ہے مفسر قرآن حضرت اقدس مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف، جس میں کل 6 مساہمین ہیں جو تمام درجات عالیہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ چنانچہ اب ہم مستقلاً اپنے مسابقے کا آغاز کرتے ہوئے فرع اول کے پہلے مساہم درجہ الثانویۃ الثالثہ کے ایک طالب علم سعید کٹھوروی کو دعوت دیتے ہیں موصوف آئے اور دنیا میں اسلام کیسے پھیلا کے عنوان پر اپنی تقریر پیش کریں۔ الحمد لله الحمد لله على نعمك العظيمة وعلائك الجسيمة يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام
صدق اللہ العظیم۔ صدر محترم اور سامعین کرام، میں آپ حضرات کے سامنے اس مبارک مجلس میں اس بات کا جائزہ پیش کروں گا کہ اسلام دنیا میں کس طرح پھیلا، اس لیے کہ اسلام دشمن طاقتیں پوری شدت کے ساتھ دعویٰ کرتی ہے کہ مسلمانوں نے تلوار کی طاقت سے دنیا کی مختلف قوموں کو اسلام میں داخل کیا، مفتوح قوموں پر جبر و تشدد کیا اور ان کو اسلام قبول کرنے پر مجبور کیا۔ مسلمان فطری طور پر شدت پسند ہے اور اپنے دین کو پھیلانے میں ہر قسم کے ظلم و ستم کو جائز رکھتے ہیں، اور نہ جانے کتنے اعتراضات پورے شد و مت کے ساتھ کیے جا رہے ہیں، مگر پھر بھی وہ اپنے مقصد میں ناکام ہو رہے ہیں۔ اسلام کی بڑھتی ہوئی مقبولیت سے خوف زدہ ہے۔ اسلام کے بڑھتے ہوئے قدم کو روکنا اور یورپ و امریکہ میں اس کے مثبت اثرات کو ختم کرنا یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے۔ برادران اسلام، حدیث پاک میں آیا ہے بدأ الاسلام غریبا وسيعود غریبا، اسلام کی شروعات غربت سے ہوئی ہے اور غربت کی حالت میں واپس آ جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ اسلام کا آفتاب جہاں تاب و طلوع ہوتا ہے تو اس وقت ہر طرف کفر و شرک کی تاریکی چھائی ہوئی تھی، اسلام کا پیغام توحید سننے کے لیے کوئی تیار نہ تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان توحید پورے عرب میں طوفان برپا کر رہا تھا، مخالفت کی آندیاں چلنے لگی، عداوت و نفرت کے تیر برسنے لگے، نفرتوں کی آنکھ دہکنے لگی، سازشوں کا جال بچھ گیا، مگر پھر بھی اسلام لوگوں کے دلوں میں اترتا گیا۔ تاریخ گواہ ہے کہ داعی اسلام کے پاس نہ طاقت، نہ قوت، نہ افراد، نہ وسائل حرب و ضرب، تنے تنہا ایک ذات اللہ کا پیغام لوگوں کو سنا رہی تھی۔ یہ اسلام کی حقانیت و اثر آفرینی دلوں میں اتر جانے کی ایک صلاحیت تھی۔ جس نے بھی اس کے پیغام کو سنا اور اس میں غور و فکر کیا تو اسلام کی آواز ان کے دلوں کی آواز تھی، انسانیت کی سربلندی کی آواز تھی، عبد و معبود کو ملانے کی آواز تھی، عدل و انصاف کی آواز تھی، اخوت و محبت کی آواز تھی۔ اسلام کا پیغام رحمت و برکت کا پیغام تھا، وحدت و مودت کا پیغام تھا، اس لیے لوگوں نے اس پیغام کو قبول کیا، بغیر کسی جبر کے، بغیر کسی دباؤ کے دائرے اسلام میں داخل ہو گئے۔ مسلمانوں نے تلوار کا سہارا نہیں لیا، ہاں ان کے دشمنوں نے تلوار استعمال کی، جنگ کی، لڑائیاں لڑی، مگر وہ ناکام رہے، اس لیے کہ حق بہرحال حق ہے اور باطل بہرحال باطل ہے۔ اور وجاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا کا خدا اعلان پورا ہوا، اسلام پھیلا اور پھیلتا گیا۔ مسلمانوں نے دنیا کے جن علاقوں کو فتح کیا تو وہاں کے لوگ مسلمانوں کے اخلاق و کردار سے متاثر ہو کر اسلام میں داخل ہوئے، عدل و انصاف، اخوت و مساوات کی وجہ سے اس پیغام کو قبول کیا، اس لیے کہ عیسائی و مجوسی ظالم حکمرانوں کے ظلم و استبداد سے عاجز آ چکے تھے، اب وہ جانور و حیوانوں کی زندگی سے اکتا چکے تھے۔ اسلام کی شکل میں ان کو ایک فطری نظام ملا تھا جس میں تمام انسان برابر ہے، حاکم و محکوم، امیر و غریب میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ کسی ظالم کو ظلم کی اجازت نہیں دیتا۔ برادران اسلام، مسلمانوں نے بے شک تلوار بھی اٹھائی ہے اور دشمنوں کو تہہ تیگ کیا ہے، لیکن یہ کون لوگ تھے؟ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے خدا کی زمین پر فتنہ و فساد برپا کر دیا تھا، انسانیت کو پامال کر دیا تھا، کفر و شرک کے پیامبر تھے، لات و حبل، صلیب و زنار کے پجاری تھے۔ جب انہوں نے اسلام کو ختم کرنے اور خدا کی قانون کو توڑنے کی کوشش کی تو مسلمانوں نے ان کو نیست و نابود کر دیا، اس لیے کہ اسلام کبھی اجازت نہیں دے گا کہ اللہ کی زمین پر ظلم و بربریت کا ماحول پیدا ہو۔ کوئی انسان انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرے اور آج وہی لوگ اسلام کو دہشت گردوں کا مذہب کہتے ہیں، جو انسانیت کو اپنے پیروں تلے رو دینا چاہتے ہیں، منمانے طریقے پر لینا چاہتے ہیں،
بے شک اسلام ایسے لوگوں کے وجود کو کبھی گوارا نہیں کرتا اور اپنے ماننے والوں کو حکم دیتا ہے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ. لیکن اسلام کسی کو جبری طور پر داخل کرنے کی بھی اجازت نہیں دیتا. لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی کا صاف اعلان ہے. مگر جو اسلام میں غور و تدبر کے بعد اپنی رضا و خوشنودی سے داخل ہوگا تو اس کو اسلام کے قوانین کو ماننا پڑے گا. اس سے انحراف و بغاوت ہوگی. جب کوئی ملک اپنے باغیوں کو معاف نہیں کرتا تو یہ کیوں امید کی جا سکتی ہے کہ اسلام اپنے باغیوں کو معاف کر دے؟ سلمان رشدی اور تسلیمہ نسرین جیسے افراد کو معاف کر دے؟ کبھی نہیں، ہرگز نہیں. ایسا نہیں ہو سکتا. برادران اسلام اس کرۂ ارض پر اپنے عادلانہ نظام زندگی، مساوی حقوق، روح پرور تعلیمات اور حیات آفری پیغامات کی بدولت پھیلا ہے. مجاہدین اسلام اور داعیان حق نے لوگوں میں اسلامی زندگی کا عملی نمونہ پیش کیا. اتحاد و اتفاق، انسانیت نوازی کے پیکر بن کر اسلام کی اشاعت کی، حق کو فروغ دیا. اسلام اگر بزور شمشیر پھیلا ہوتا تو مغلوب قومیں ذرا سی طاقتیں پاتی تو اسلام سے پھر جاتی اور اپنے سابقہ دین میں لوٹ جاتی. لیکن تاریخ میں ایک واقعہ بھی ایسا نہیں ملتا کہ اسلام قبول کرنے والوں نے اجتماعی طور پر ارتداد اختیار کیا ہو. اخیر میں بارگاہ خداوندی میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی اسلام کی حقیقت کو پورے عالم پر آشکارا فرمائے اور ہمیں اس کے تقاضوں کے مطابق چلنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ، بہت خوب. بڑے پر اثر انداز میں تقریر پیش کر رہے تھے سعید کٹھوروی. اس کے بعد ہم دعوت خطابت پیش کرتے ہیں فرع اول کے دوسرے مساہم، درجہ ثانویۃ الاولیٰ کے ایک طالب علم معیز علی نرولی کو کہ وہ آئیں اور مسلمانوں کی تباہی اور اس کا علاج کے عنوان پر تقریر پیش کریں. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. صدق اللہ العظیم. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. صدر محترم اور میرے ہم سفر علمی ساتھیوں، آج میری گفتگو کا موضوع مسلمانوں کی تباہی اور اس کا علاج ہے. آئیے اس موضوع کے تحت ہم اپنے شاندار ماضی پر ایک نظر ڈال کر مستقبل کی تعمیر و ترقی کے سامان تلاش کریں. قرآن کریم میں رب ذوالجلال کا ارشاد ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. تم ہی سر بلند رہو گے اگر تم مومن کامل ہو. یہ ارشاد باری ہماری پوری تاریخ کا اختصار ہے اور اسی میں ہماری ترقی کا راز مضمر ہے. تاریخ کے سینکڑوں واقعات یہ بتانے کے لیے کافی ہیں کہ جب کبھی ہمارا رشتہ اللہ سے اور اس کے دین سے مضبوط رہا ہے، سر بلندی و کامیابی نے ہمارے قدم چومے، اور جب کبھی اس رشتے میں کسی قسم کی کمزوری آئی، ہم عزت و رفعت کے آسمان سے ذلت و پستی کے غار میں جا گرے. امت مسلمہ کے جیالو، آج ہم اور تم اندلس کو نہیں جانتے ہیں، حالانکہ یہ اندلس ایک وقت میں مسلمانوں کی سب سے بڑی طاقت اور حکومت تھی. پوری دنیا میں شان و شوکت کی شہرت تھی، اور وہاں تقریباً 750 سال مسلمانوں کی حکومت رہی ہے. اور آج وہاں کی حالت یہ ہے کہ آج وہاں ایک مسلمان بھی نام لینے کو نظر نہیں آتا. مسلمانوں کے اوپر تباہی اس طرح آئی کہ نہ صرف یہ کہ مسلمانوں کو بے گھر کیا گیا، بلکہ مسلمانوں کا قتل عام ہوا، عزت و آبرو کو پامال کیا گیا، ہزاروں مسلمانوں کو اپنا مذہب چھوڑنے پر مجبور کیا گیا.
یہی وجہ ہے کہ آج وہاں کوئی کلمہ پڑھنے والا نظر نہیں آتا۔ ملک برما میں مسلمانوں کو بے گھر کیا گیا، مسلمانوں کو اپنا مذہب چھوڑنے پر مجبور کیا گیا۔ اسی پر بس نہیں بلکہ ملک برما میں مسلمانوں کا قتل عام ہوا، عزت و آبرو کو پامال کیا گیا، ہزاروں نوجوانوں کو قتل کر دیا گیا، بے شمار عورتوں کو شہید کر دیا گیا، معصوم بچوں کو ان کی ماں کی گود سے جدا کر دیا گیا، علماء کرام کو سخت سے سخت سزائیں دی گئی، جبکہ ملک برما میں مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد موجود تھی۔ اسلام کے نوجوانوں، آپ دور نہ جائیے، خود اپنے ملک کو دیکھیے کہ آج ہمارے ساتھ کیا نہیں کیا جا رہا ہے، کون سے ایسے مظالم ہیں جن کو ہم برداشت نہیں کر رہے ہیں، حالانکہ اسی ملک کے اندر ہماری حکومت رہی ہے، اور آج ہماری حالت یہ ہے کہ آج ہم اطمینان کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتے ہیں، کہیں ہمارے قتل کی تدبیریں سوچی جاتی ہے، ملک سے نکالنے کے لیے منصوبے بنائے جاتے ہیں، تو کہیں ہمیں غیر ملکی کہہ کر بدنام کیا جاتا ہے۔ مسلمانوں، آج کیوں ہماری حالت ایسی ہو گئی ہے؟ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، سوئی ہوئی قومیں جاگ اٹھی بیدار مسلمان سوتا ہے، سوئی ہوئی قومیں جاگ اٹھی بیدار مسلمان سوتا ہے، گہوار قلب مومن میں اب جذبہ ایمان سوتا ہے۔ امت مسلمہ کے دھڑکتے دلوں، آج پوری دنیا ہمارے لیے وحشت و بربریت کی آمہجگاہ بنی ہوئی ہے، حالانکہ ایک زمانہ تھا کہ ہمیں دنیا کی ہر چیز سونپی گئی تھی، جس طرف قدم بڑھاتے تھے بڑھتے اور پھیلتے چلے جاتے تھے، باطل کی کوئی قوت و طاقت ہماری راہ میں حائل نہیں ہو سکتی تھی۔ علامہ اقبال نے کیا ہی خوب کہا ہے، مغرب کی وادیوں میں گونجی اذاں ہماری، مغرب کی وادیوں میں گونجی اذاں ہماری، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا۔ اسلام کے پاسبانوں، اسلام نے ہمیں بہت بڑا مقام عطا فرمایا ہے، مگر افسوس کہ ہم نے اس کی قدر نہ کی اور اپنا اصل مقام سے ہٹ گئے۔ مسلمانوں، سمجھو اور ہوشیار ہو جاؤ، ورنہ لاپرواہی اور بے توجہی کا عالم رہا تو یاد رکھیے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہماری باعظمت اور سربلند تاریخ مکروہ تاریخ میں منتقل ہو کر دنیا کی تمام تاریخوں کے سامنے سرنگوں نظر آئے گی۔ آج ہمیں سمجھنا چاہیے اور غور و فکر کرنا چاہیے کہ آج ہماری طرف تباہی اور بربادی کے ہاتھ بڑھ رہے ہیں، جور و جفا، ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں، شکنجوں میں دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آخر ان کی وجہ کیا ہے اور ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ مسلمانوں، خوب سمجھ لو، اگر اس کا جواب ہو سکتا ہے تو یہی ہو سکتا ہے کہ آج مسلمان نہ رہے۔ آج ہم اپنے مسلمان ہونے کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں، قوانین اسلام سے منہ موڑ کر، اسلام کے اصولوں کو توڑ کر پھر اپنے آپ کو مسلمان پیش کرتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ماضی لوٹ کر واپس آ جائے تو مسلمانوں، متحد و متفق ہو جاؤ اور ایک جھنڈے کے نیچے چلے آؤ اور اپنے معاشرے کی ان تمام برائیوں کو مٹاؤ، ورنہ تمہاری تباہی کی کوئی حد نہ ہوگی اور تمہیں سر بلند کرنے والی کوئی طاقت دنیا میں نہیں آئے گی۔ اللہ تعالی شعور و بیداری اور اپنے زوال کا احساس اور اس کے ازالے کی فکر نصیب فرمائے، آمین۔ آخر میں علامہ اقبال کا ایک شعر کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنا اول، طاؤس و رباب آخر، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، بڑی حوصلہ مندی کے ساتھ اپنے موضوع پر روشنی ڈال رہے تھے معیز علی نرولی۔ مکرمی سامعین، آج کے ہمارے مسابقے میں برطانیہ سے تشریف لائے ہوئے حضرت مولانا ساجد صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا بھی ہم استقبال کرتے ہیں، جو ڈیوزبری میں شرعی کاؤنسل میں بہت عظیم خدمت انجام دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی آمد کو قبول فرمائے، آمین۔ مکرمی سامعین، اس کے بعد ہم فرع اول کے مساہم نمبر 3 بلال کھرچوی کو آپ کے حضور پیش کرتے ہیں۔ موصوف آئے اور اپنی کاوش پیش فرمائے۔ موصوف کا عنوان ہے عصری تعلیم، خواتین اسلامیہ کے لیے لمحہ فکریہ۔
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. میں آج آپ حضرات کے سامنے عصری تعلیم خواتین اسلام کے لیے ایک لمحہ فکریہ کے موضوع پر کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں، بغور سماعت فرمائے. خوش تو ہم بھی ہے جوانوں کی ترقی سے، خوش تو ہم بھی ہے جوانوں کی ترقی سے، لبے خندہ سے نکل جاتی ہے فریاد بھی ساتھ. ہم سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، ہم سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، کیا پتا تھا کہ چلا آئے گا الحاد بھی ساتھ. اس تختہ کون و مکا پر یہ حقیقت روز روشن کی طرح واضح و آشکارا اور پتھر کی لکیر کی طرح محقق ہے کہ اسلام سرتاسر علم و معرفت ہے. روز اول ہی سے اس نے علم و آگہی کی ایسی آبیاری کی ہے کہ وہ علم و عرفہ ہی سے عبارت ہو کر رہ گیا. فقہاء اعظام کا بعض مسائل کی دلیل میں پیش کیا ہوا جملہ مستقل اصول اسلام کہلایا کہ دار الاسلام ہی دار العلم اور دار الکفر ہی دار الجہل ہے. اسی کے ساتھ ساتھ اسلام نے علم کی ایسی حد بندیاں قائم کی جو اس کے مذہب حق ہونے کی بین دلیل ہے. بھلا اپنی مخلوق کے تعلیمی خم و پیچ کے خطوط کھینچنے میں اس کے خالق سے زیادہ اور کون کامیاب ہو سکتا ہے. سچ مچ رب ذوالجلال نے حضرت انسان کے لیے جہاں ایک طرف بدنی غذا اور جسمانی رزق کو مقسوم کیا، وہیں اس کی روحانی شکم سیری کے لیے علم کی لا زوال دولت بھی بخشی جو اس خالق قل کا حصہ تھی. قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. برادران باوقار، اگر ہم اس سے دریافت کریں کہ عورتوں کی عصری تعلیم کے بارے میں اسلام کا نقطہ نظر کیا ہے، دنیاوی فنون کو اسلام عورتوں کے حق میں مفید بتاتا ہے یا مضر، تو اسلامی تعلیمات کی روشنی میں جواب یہ ہوگا کہ اسلام نہ صرف یہ کہ عورتوں کے حق میں عصری تعلیم حاصل کرنے کی اجازت دیتا ہے بلکہ اس سے ایک قدم آگے اسے مستحسن بھی ٹھہراتا ہے. میرے دوستو، میرے اس جواب سے آپ کو بڑی حیرانی ہوگی، اور کیوں نہ ہو، جبکہ یہی عصری تعلیم تو آج بہت سی مسلم خواتین کے دینی وجود کے لیے ناصر بن کر ان کے ملی تشخص کو ختم کر رہی ہے. اسی نے تو امت کو ذہنی ارتداد کا شکار بنا کر چہاردانگ عالم سے اسلام کی بیخکنی کا بغل بجایا ہوا ہے. لیکن میں پھر سے کہوں گا کہ اسلام نہ صرف یہ کہ عورتوں کے حق میں عصری تعلیم حاصل کرنے کی اجازت دیتا ہے بلکہ اس سے ایک قدم آگے اسے مستحسن بھی ٹھہراتا ہے. ہاں ایک مرد جس طرح ان علوم کی تحصیل میں لگ سکتا ہے، اسی طرح ایک عورت بھی اس میں مہارت و حذاقت کے جوہر دکھانا چاہے تو اس کے لیے کسی طرح کی ممانعت نہیں. شرعی حدود کی رعایتوں کے ساتھ وہ بھی ذکر کردہ معیار کے دائرے میں رہ کر دنیاوی علوم کی چوٹیاں سر کر سکتی ہے. تاریخ شاہد ہے کہ پچھلے دنوں دنیا نے ترقی کی جو جسد لگائی اس میں مردوں کے شانہ بشانہ عورتوں کا بھی قابل داد و لائق دید حصہ رہا ہے. میرے دوستو، یہ تو اس حقیقت کا ایک رخ ہوا. ادھر واقعات کی دنیا میں ہم قدم رکھتے ہیں تو حقائق کچھ اور ہی نظر آتے ہیں. اول تو یہ کہ حدود شرعیہ میں رہ کر خواتین کے لیے ڈگریاں حاصل کرنے کے امکانات زمینی حقائق کے پہلو سے کتنے ہیں، بالخصوص جبکہ ایک عورت کے لیے پردے کا مسئلہ بھی مستقل ایک حکم شرعی ہے. ساتھ ہی ساتھ اجنبی سے خلوت کرنے میں اجتناب بھی صنف نازک کے حتمی سے درجہ مطلوب ہے. دوسری بات تو یہ کہ عصری تعلیم کی تحصیل کا نظام کیا عورتوں کی عصمت و پاک دامنی کی حفاظت کرنے میں پوری طرح ناکام نہیں ہو رہا ہے. عصری تعلیم کے نام پر کتنی بچیوں کی عصمتیں تار تار ہو گئی. دوران تعلیم کتنی لڑکیاں اپنے محسن ماں باپ اور والیان خاندان کے سامنے علم بغاوت بلند کر کے کھڑی ہو
ہو گئی۔ میرے دوستو ذرا غور تو کیجئے، جس باپ نے اپنی اس لخت جگر کے تمام ناز و نخرے پورا کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اپنا خون پسینہ ایک کر کے اپنی اس نور نظر کے جملہ مصارف برداشت کیے، اس کی عصری تعلیم کے انتظام کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے اپنے گہرے پسینے کی کمائی کے دہانے کھول لیے تھے۔ اس نے کبھی سوچا بھی تھا کہ میری امیدوں کا یہ سبز باغ اس بے دردی سے لٹ جائے گا، بیٹی ہی میری تمناؤں کا اس طرح بے در خون کرے گی۔ ملت بیضا کے اس وقت کے حالات کے پہلو سے کہوں تو اس وقت باپ پر کیا گزری ہوگی جب بیٹی نے نماز فجر کے لیے اٹھ کر تیاری کرتے ہوئے باپ کو اس بات سے اچانک آگاہ کیا کہ ابو مجھے برائے کرم آپ فجر کی تلقین نہ کریں، میں کل گزشتہ ہی کورٹ میرج کر کے فلاں ہندو جوان کو اپنا ہاتھ نہیں، اپنا دل نہیں، بلکہ اپنا سب کچھ دے چکی ہوں۔ آپ کو درگا ماتا کی قسم میری راہ میں برائے مہربانی رکاوٹ نہ بنے۔ یہ کسی ایک باپ کے دل کا درد نہیں، بلا مبالغہ ایک ایک شہر میں ایسے 20 بچے اپنا آخر من ایمان بھسم کر چکی ہے۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، طفل میں بوئے کیا ماں باپ کے اتوار کی، طفل میں بوئے کیا ماں باپ کے اتوار کی، دودھ تو ڈبے کا ہے تعلیم ہے سرکار کی۔ عزیزان من، اسلام نے ایک طرف عورتوں کو ان کے حق تعلیم کے فراہم کرنے میں کسی درجہ کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ اسلام نے تعلیم نسواں کو نہ صرف یہ کہ بنظر استحسان دیکھا بلکہ اس کی ترغیب دی، مگر دوسری طرف اسے اس کا بھی اعتراف کرنا پڑے گا کہ دنیا اس کو عملی جامہ پہنانے میں 100% ناکام رہی ہے۔ آئے دن اخبار و میڈیا کی سرخی بننے والی خبریں اس پر شاہد عدل ہے۔ مجھے کہنے دیجئے، اسی تعلیم نو نے عورتوں کا ایمان لوٹا، عفت پامال کی، اخلاق کا جنازہ نکال دیا، بچوں کو یتیم اور عورتوں کو بے سہاگ کیا۔ ہاں اسی عصری تعلیم نے عورتوں کو نہ صرف یہ کہ اپنے ماں باپ کا باغی بنایا بلکہ اس سے ایک قدم آگے اپنے محسن لفظ سے بھی بیگانہ کر دیا۔ ارتداد کے وہ تھپیڑے جو اس وقت مبصرین قوم و ملت کے لیے مستقل سبحان روح بنے ہوئے ہیں اور عمائدین اسلام کو ہر وقت ہراساں کیے ہوئے ہیں، میں پوچھتا ہوں وہ کس کی دین ہے؟ تہذیب کے نام پر بے حیائی اور فحاشی، ثقافت کے عنوان سے آوارہ گردی اور بیہودہ پن، تمدن کے پس پردہ الحاد و شرک پھیلانے کی ناپاک حرکتیں، مجھے بتائے یہ سب کس کے شاخسانے ہیں؟ ایک مختصر سا جائزہ ہی لے لیجئے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اسلام عورتوں کو دنیاوی علوم سے آراستہ کرنے سے ہرگز نہیں روکتا۔ آج بھی معزز و دیندار گھرانوں کی خواتین دینی ماحول میں رہ کر بقدر ضرورت عصری تعلیم پڑھ ہی رہی ہے۔ شرعی حدود کا پاسولیا زگر میسر ہوا اور علم کے نام سے انارکی اور جہالت تلقین کیے جانے کے بجائے واقعی انسانیت کی تعلیم دی جا رہی ہو تو یقیناً عورتوں کو علوم عصریہ سے واقف کرانے میں کسی قسم کی قباحت نہیں بلکہ حسب موقع امر مستحسن ہے۔ مگر ہاں یہ تعلیم اگر کفر و ارتداد کا باعث بن رہی ہو، اسلامی تہذیب کی بےخنی اس سے ہو رہی ہو تو سن لو، توفو ایسی تعلیم پر، پھر توفو صد بار توفو۔ اور آخری شعر پڑھ کے میں اپنی تقریر کا اختتام کرتا ہوں۔ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ، ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، بڑے پرجوش لہجے میں تقریر پیش کر رہے تھے بلال کھرچوی۔ مکرمی سامعین، جامعہ کے ایک استاد قاری ابرار صاحب کی جانب سے قرآت پیش کرنے والے اور نعت پیش کرنے والے طالب علم کے لیے 100 روپے موصول ہوئے ہیں، وہ آئیں اور اپنا انعام وصول کر جائیں۔ اسی طرح آج کے ہمارے خطیب سعید کٹھوڑ کے لیے ان کی بہن کی جانب سے 1000 روپے بطور انعام موصول ہوئے ہیں، وہ آئیں اور اپنا انعام وصول کر جائیں۔ اسی طرح قاری رضوان صاحب کوسمبا کی طرف سے جمیع شرکاء کے لیے 700 روپے موصول ہوئے ہیں، فجزاہم اللہ تعالی احسن الجزا۔
رفیقان انجمن، اب ہم مسابقہ خطابت کی ڈور کو اور دراز کرتے ہوئے فرع اول کے چوتھے مساہم درجہ العالیۃ الاولیٰ کے ایک ساتھی مزمل پارکھیتی کو دعوت دیتے ہیں موصوف آئے اور دور حاضر میں اہل علم کی ذمہ داری کے عنوان پر اپنی تقریر سامعین کے حضور پیش فرمائیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن العلماء ورثة الأنبياء صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اما بعد۔ اس بزم جنو کے دیوانے ہر راہ سے پہنچے یزداں تک، اس بزم جنو کے دیوانے ہر راہ سے پہنچے یزداں تک، ہے عام ہمارے افسانے دیوار چمن سے زندہ تک، 100 بار سوارا ہے ہم نے اس ملک کے گیسوئے برہم کو، خود اہل جنو بتلائیں گے کیا ہم نے دیا ہے عالم کو۔ وارثان علوم نبوت اساتذہ کرام، طالبان علم و حکمت طلباء کرام، آج کے اس تقریری مقابلے میں چند معروضات سخن پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ جس موضوع کے مشک و عنبر سے اپنا دامن گفتگو آراستہ کر کے لایا ہوں وہ ہے دور حاضر میں اہل علم کی ذمہ داری۔ ارباب علم و حکمت، اس بات کا انکار کرنا آفتاب نیمروز کا انکار کرنے کے مانند ہے کہ ہر دور میں اس امت کی ناؤ جب حالات کی طوفانی لہروں کا شکار ہونے لگی، جب اس کشتی ناخدا کی روانی گردش حالات کی نظر ہونے لگی، جب اس امت کی نبض سکون فساد زمانہ سے پھرکنے لگی، جب اس امت کا شیرازہ و اتحاد روئے زمین پر بکھرنے لگا، تو پھر اس امت کا مداوع کرنے والا وہ عظیم طبقہ حضرات علماء کرام کا طبقہ ہے، جنہوں نے روکھی سوکھی کھا کر پھتی ہوئی چٹائی پر بیٹھ کر اس امت ناتوا کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھا ہے، جنہوں نے انسانیت کا ترہ افتخار تحت الثرى سے اٹھا کر اوج ثریا تک پہنچایا ہے، انسان کو انسانیت کا وہ راستہ فراہم کیا ہے کہ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کیا خوب فرماتے ہیں، لولا العلماء لصار الناس مثل البہائم الا انہم بالتعلیم یخرجون الناس من حد البہیمت الى حد الانسانیہ۔ جن کے کردار و گفتار سے جہل و طغیاں کی تاریکی اس قدر چھت جاتی ہے کہ آقا کائنات محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں فضل و مقام کا یہ پروانہ عطا کرتے ہیں، اما هؤلاء فیتعلمون الفقہ او العلم ویعلمون الجاہل فہو افضل۔ جی ہاں، اس جہان رنگ و گل میں جب بھی کوئی بات سموم چلی ہے تو یہ مقدس طبقہ اس باغ و بہار میں بات سبابن کر یہ اعلان کرتا ہے، واقف تو ہے اس راز سے یہ دار و رسن بھی، واقف تو ہے اس راز سے یہ دار و رسن بھی، ہر دور میں تکمیل وفا ہم سے ہوئی ہے۔ عزیزان من، آج کسی بھی صاحب قلب و جگر پر یہ بات مخفی نہیں ہے کہ حالات کی سنگینی امت مسلمہ کے خون سے ہولی کھیلتی نظر آتی ہے، امت مسلمہ کی جان قطرہ آب سے زیادہ ارزاں نظر آتی ہے، امت مسلمہ کے مالی ذخائر اغیار کی آنکھوں کا تنکا بنے نظر آتے ہیں، اعمال و اخلاق کا استحصال فحاشی کے کوہ گرا کی صورت میں گرتا نظر آتا ہے۔ تو آج بھی اگر کوئی طبقہ اس امت کی داد رسی کر کے اسے پروان نجات عطا کر سکتا ہے تو وہ صرف علماء کا مقدس طبقہ ہے۔ جی ہاں، میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ذمہ داری اہل علم پر یہ ڈالی تھی، اذا ظہرت الفتن والبدع وسبت اصحابی
فَلْيُظْهِرِ الْعَالِمُ عِلْمَهُ، یعنی جب فتنوں کا دورہ ہو جائے، جب بدعات و خرافات کی گھٹائیں آسمان دنیا پر چھانے لگ جائے، جب اخیار امت پر لعن طعن کا بازار گرم ہو جائے، تو پھر باران علم کا ابر رحمت برسا کر ان فتنوں کا سد باب کرنا اہل علم کی اولین ذمہ داری ہے۔ آج جب امت مسلمہ کے اعمال و اخلاق میں فساد و بگاڑ کی آتش پرسوز دہک رہی ہے، تو یتلو علیہم آیاتہ کے فریضے کے ساتھ ساتھ ویزکیہم کا فریضہ سر انجام دینا اہل علم کی اہم ذمہ داری ہے، کیونکہ صاحب روح البیان فرماتے ہیں من اصلح فیما بینہ وبین اللہ اصلح اللہ ما بینہ وبین الناس۔ اصلاح حالات کا دار و مدار اصلاح اعمال کے ستون پر استوار ہوتا ہے۔ آج جب ایمانیات و عقائد میں فساد و بگاڑ کا عفریت مکروہ داخل ہو چکا ہے، تو ایمانیات و عقائد پر غلبہ اسلام کے خاطر توجہ دینا اہل علم کی اہم ذمہ داری ہے۔ صاحب روح المعانی علامہ آلوسی رحمت اللہ علیہ آیت استخلاف میں رقم تراز ہے الدلالة على ان الاصل فی ثبوت الاستخلاف الایمان۔ آج جب بدعات اور رسوم غلبہ اسلام میں ایک رکاوٹ ہے، تو احیاء سنت کا پرچار کرنا اہل علم کی اہم ذمہ داری ہے۔ میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما دمتم مستمسکین بسنتی ما زلتم منصورین علی اعدائکم۔ آج جب مال و دولت کے حصول میں امت مسلمہ کے افراد مگن ہو گئے ہیں، تو انہیں اذا عظمت امتی الدنیا نزغت منها حیبت الاسلام کی وعید شدید سنانا اہل علم کی اہم ذمہ داری ہے، اور حالات کی سنگینی کا خوف دور کر کے انہیں یہ پیغام دینا اہل علم کی ذمہ داری ہے کہ ارادے جن کے پختہ ہو نظر جن کی خدا پر ہو، ارادے جن کے پختہ ہو نظر جن کی خدا پر ہو، طلع تم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ عزیزان من، آج کی مسلم نوجوان نسل جہاں بہت سی طاغوتی قوتوں کا ہدف بن چکی ہے، وہاں الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء کی شیطانی سازشیں انہیں بے حیائی و فحاشی کی چکی میں پیستی نظر آتی ہے۔ تو ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی کا عملی پرچار کرنا اہل علم کی ذمہ داری ہے۔ آج کفریہ طاقتیں جہاں بلاد اسلامیہ کا امن تباہ کرنے کی خواہاں ہے، وہاں مراکز اسلام حرمین کا تقدس بھی ان کی سازشوں میں گرا نظر آتا ہے۔ آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان مقدس عملی طور پر ایوان کفار میں پہنچانا اہل علم کی ذمہ داری ہے۔ لا تزال هذه الامة بخير ما عظموا هذه الحرمة حق تعظيمها فإذا ضيعوا ذلك هلكوا، یعنی حرمین کے تقدس کی بقا میں اس امت کی بقا کا راز ہے۔ میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یوشک الامم ان تداعى لكم كما تداعى الاکلۃ الى قصعتها۔ آج کفریہ طاقتیں تمام امت مسلمہ کے خلاف جمع ہو چکی ہے، تو امت مسلمہ کے بکھرے ہوئے شیرازے کو ایک جگہ جمع کر کے انما المؤمنون اخوہ کی فضا قائم کرنا اہل علم کی ذمہ داری ہے، کیونکہ یہی اتفاق و اتحاد ہی غلبہ اسلام کی ضمانت دیتا ہے، جسے اقبال تعبیر کر گئے فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں بیرونی دریا کچھ نہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، بڑی حوصلہ مندی اور پر اثر انداز میں تقریر پیش کر رہے تھے مزمل پارکھیتی۔ مکرمی سامعین، جامعہ کے ایک طالب علم محمد بلا کی جانب سے اپنے ہمدرس معیز علی، اسی طرح حذیفہ رویدرا اور سعید کٹھوڑ کے لیے ایک مخصوص رقم موصول ہوئی ہے، وہ آئیں اور اپنا انعام وصول کر جائیں۔ اسی طرح روضۃ الاطفال کی پوری درسگاہ کی جانب سے اپنے ہمدرس معیز علی کے لیے ایک لفافہ موصول ہوا ہے۔
اسی طرح حمزہ منوبری کی جانب سے معیز علی کے لیے ایک کتاب جرنیل سرک موصول ہوئی ہے، وہ آئیں اور اپنا انعام وصول کر جائیں۔ رفیقان بزم، اب ہم محفل مسابقت کو آگے بڑھاتے ہوئے فرع اول کے 5ویں مساہم درجہ العالیۃ الاولیٰ کے ایک ساتھی محمد کہانوی کو حاضرین کی سماعتوں کے حوالے کرتے ہیں۔ موصوف آئے اور معبود برحق کی وحدانیت کے عنوان پر تقریر پیش کرے۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله مخلصا موقنا دخل الجنة صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم۔ بازو تیرا توحید کی طاقت سے قوی ہے، بازو تیرا توحید کی طاقت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے تو مستفوی ہے۔ صدر محترم، معزز اساتذہ کرام، مہمانان عظام اور میرے علمی ہم سفر ساتھیوں، آج کی اس پرکیف اور پر رونق عظیم الشان بزم میں چند معروضات سخن پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ جو موضوع میری گفتگو کی زیب و زینت ہے وہ ہے معبود برحق کی وحدانیت۔ یہ وہ عظیم الشان موضوع اور عنوان ہے جس کی خاطر کائنات عالم کو وجود بخشا گیا۔ یہ وہ عظیم موضوع ہے جس کی خاطر تمام مخلوقات کو روئے زمین کی زینت بنایا گیا۔ یہی وہ عظیم موضوع ہے جس کی خاطر ہر ذرے خاک کو سجایا گیا۔ یہی وہ عظیم موضوع ہے جس کی خاطر 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہم السلام کے سر پر نبوت و رسالت کا تاج سجایا گیا۔ یہی وہ عظیم موضوع ہے جس کی خاطر 4 کتابوں کا علم نورانی اتارا گیا۔ یہی وہ عظیم الشان موضوع ہے جس کی خاطر حضرات انبیاء علیہم السلام کو ستایا گیا۔ یہی وہ عظیم الشان موضوع ہے جس کی خاطر محبوب کائنات سید الاولین والآخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خون میں نہلایا گیا۔ مجھے وہ منظر بھی نظر آتا ہے جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا کی چوٹی پر جلوہ افروز ہو کر اپنی ذات کے متعلق سوال کرتے ہیں، هل وجدتمونی صادقا او کاذبا؟ تو اہل مکہ ایک زبان ہو کر جواب دیتے ہیں، جربناک مرارا ما رأینا فیک الا صدقا۔ پورا مکہ آپ کی صفات حسنات کی تعریف کرتا نظر آتا ہے، لیکن جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کی صدائے حق بلند کر کے ایک معبود برحق کی وحدانیت کا اعلان کرتے ہیں تو پھر آپ کی ذات عالی پر پتھروں اور گالیوں کی بوچھار ہونے لگتی ہے اور آپ کی ذات عالی خون میں نہلا دی جاتی ہے، جس کے بارے میں کہنے والے نے خوب کہا ہے، کتاب فطرت کے سرے ورق پہ جو نام احمد رقم نہ ہوتا، کتاب فطرت کے سرے ورق پہ جو نام احمد رقم نہ ہوتا، یہ نقش ہستی ابھر نہ سکتا وجود لوح و قلم نہ ہوتا، تیرے غلاموں میں بھی نمایاں جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا، تیرے غلاموں میں بھی نمایاں جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا، تو بارگاہ ازل سے ان کا خطاب خیر الامم نہ ہوتا۔ عزیزان گرامی قدر، اس معبود برحق کی وحدانیت کا اعلان ہستی کائنات کا بنیادی عنصر نظر آتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سید الاولین والآخرین
جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی تک کلمے کا پہلا جز لا الہ الا اللہ کی نظر آتا ہے۔ ہر نبی و رسول کی دعوت حق کا محور و مدار اسی معبود برحق کی وحدانیت نظر آتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو مخاطب کرتے ہوئے اس معبود برحق کی وحدانیت کا یوں اعلان کرتے ہیں، اللہ تعبدوا الا اللہ۔ حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم کو یوں دعوت توحید دیتے ہیں، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ حضرت صالح علیہ السلام یوں دعوت توحید دیتے ہیں، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آتش نمرود دیکھنے کے باوجود اس معبود برحق کی وحدانیت کا یوں اعلان کرتے ہیں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دربار فرعون میں اس معبود برحق کی وحدانیت کا یوں ڈنکا بجاتے ہیں، ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى۔ آخر میں سید کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرماتے ہیں، یا ایھا الناس ان کنتم فی شک من دینی فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ ولكن اعبد اللہ الذی یتوفاکم وامرت ان اکون من المؤمنین۔ تمام انبیاء کی نبوت و رسالت انسانیت کو یہ سبق دیتی ہے کہ اگر انسانیت کو کوئی مقام ملتا ہے تو اس معبود برحق کی وحدانیت کے ایمان و اقرار سے ملتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اس خالق کائنات کی وحدانیت ہر چیز کے وجود و بقا کا پہلا مقتضا نظر آتی ہے۔ روئے زمین پر بسنے والی ہر مخلوق کے نفع و نقصان کا رجوع اسی وحدہ لا شریک ذات کے دربار عالی کی طرف لوٹتا ہے۔ امام رازی تفسیر کبیر میں رقم تراز ہے، فلا حکم الا للہ ولا رجوع فی الدارین الا الی اللہ۔ یہ کائنات اپنی رونق و زینت سے اس وقت تک روشن اور مزین ہے جب تک لا الہ الا اللہ کی پرکیف صدائیں فضائے عالم میں باز گشت کر کے اس معبود برحق کی وحدانیت کا پھریرا لہرائے گی۔ جس طرح کے کائنات کا وجود و تصرف اس معبود برحق کی وحدانیت کا مرہون منت ہے۔ معلوم ہو گیا کائنات کے وجود و تخلیق کا بنیادی عنصر اس معبود برحق کی وحدانیت کا جوہر کامل ہے۔ اس معبود برحق کی وحدانیت سے روگردانی کرنے والا نیست و نابود ہو جایا کرتا ہے۔ اس کی وحدانیت کا اقرار کرنے والا اس قدر مستحکم ہو جاتا ہے کہ اپنی قوت و شجاعت کا اعلان بزبان اقبال یوں کرنے لگتا ہے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ باطل سے ڈبنے والے اے آسمان نہیں ہم، 100 بار کر چکا تو امتحان ہمارا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مکرمی سامعین، ایک پرمسرت اعلان ہے۔ محترم جناب الیاس بھائی ویلڈر اینڈ فیملی یو کے والے، ان کی جانب سے جامعہ کے اندر پڑھنے والے تمام طلباء کے لیے 500 روپے بطور انعام موصول ہوئے ہیں، اور جن طلباء نے پروگرام کے اندر حصہ لیا ہے ان تمام کے لیے 1000 روپے بطور انعام موصول ہوئے ہیں۔ فجزاہم اللہ تعالی احسن الجزا۔ اللہ تعالی ان حضرات کے عطیہ کو قبول فرمائے، دارین میں بہترین بدلہ اپنی شایع نشان عطا فرمائے، ان کی نسلوں کے اندر ایمان اور اسلام کو قائم و دائم فرمائے، آمین۔ شرکائے اجلاس، اب ہم فرع اول کی آخری کڑی اور اس مسابقے کے چھٹے مساہم الثانویۃ الثانیہ کے ایک ساتھی عبد الرحمن پالن پوری کو دعوت اسٹیج دیتے ہیں۔ موصوف آئے
اور اہل فلسطین پیکر صبر و استقامت کے عنوان پر تقریر پیش کریں۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين۔ دل میں ایمان ہے، آنکھوں میں صداقت کا پھپن، دل میں ایمان ہے، آنکھوں میں صداقت کا پھپن، آبلا پا ہے، وفادار ہے، سر پر ہے کفن، لے کر دم لیں گے دغاباز سے اپنا وطن، لے کر دم لیں گے دغاباز سے اپنا وطن، گولے برسائیں گے کب تک بھلا توپوں کے دہن۔ بچہ بچہ تو ہمیں موت کا شوقین ملا، بچہ بچہ تو ہمیں موت کا شوقین ملا، خون میں ڈوبا ہوا عکس فلسطین ملا۔ صدر محترم، معزز و مکرم اساتذہ کرام، مہمانان عظام اور سرفروشان خیر الانام، فلسطین ایک ایسا ہماگیر عنوان ہے جسے ایک دن کی کارگزاری، ایک ہفتے کی کہانی یا ایک سال کا افسانہ نہیں کہا جا سکتا، بلکہ ایک صدی کی داستان دل خراش ہے، جس میں خوشی کے شادیانے بھی ہے، ماتم کی آہیں بھی، جہاں یاس و قنوت کی گنگور گھٹائیں بھی ہے، آنسو امید کی جاں فضا کرنے بھی، ظلم و ستم کی آتش نمرود بھی ہے، اور بے دھڑک آگ میں کود پڑنے والا عشق ابراہیم بھی۔ آج 75 سال ہو گئے کہ عالم اسلام کی قلب فلسطین میں گھونپے جانے والی اسرائیلی خنجر سے مسلسل خون رس رہا ہے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ ظلم کی ایک نئی داستان رقم ہو رہی ہے، ہر رات ستم کا ایک نیا باب کھلتا ہے۔ سچ کہتا ہوں، اگر پہاڑوں کو جگر ہوتا تو بعید نہ تھا کہ وہ بھی شک ہو جاتا، اگر درختوں کو آنکھیں ہوتی تو عجب نہ تھا کہ وہ بھی آنسوؤں کا دریا بہا دیتے، اگر زمین کو زباں ہوتی تو اس کے نالہ و فریاد سے کرۂ ارض پر کوہرام بپا ہو جاتا۔ اس خواہ شام ظلم و بربریت کی وجہ سے جو پچھلی 5 صدی سے مسلسل اہل فلسطین کے ساتھ جاری ہے، شدائیان فلسطین آج بھی اسرائیلی ٹینک بے گناہ فلسطینیوں کو روند رہے ہیں، گنجان آبادیوں پر گولے برسا کر پوری آبادی کو تہس نہس کر رہے ہیں، اس کے ٹریکٹر ہرے بھرے باغات اور لہلہاتی کھیتیاں اجاڑ رہے ہیں، بلڈوزر مکانوں کو مکینوں کے ساتھ منہدم کر رہے ہیں، اور ستم بالائے ستم یہ کہ ضروری طبی امداد دینے، لاشوں کو اٹھانے اور آخری رسومات ادا کرنے کے لیے بھی کسی رفاہی تنظیم کو اسرائیل راستہ نہیں دیتا ہے، چنانچہ لاشیں سڑتی ہے، زخمی ملبوں کے نیچے کراہتے رہ جاتے ہیں اور پانی اور دوا کے بغیر اپنی جان کی آخری قسط ادا کر دیتے ہیں۔ دوستو، یہ کوئی آج کی بات نہیں، یہ سب فلسطینیوں کے ساتھ 75 سال سے ہو رہا ہے۔ وہ گولیوں کی تابڑ توڑ کے بیچ پیدا ہوتے اور طیاروں کی گنگرج سے فنا ہوتے ہیں، آنکھ کے شعلوں پر لیٹتے اور بندوق کی نالیوں کے سامنے سے گزرتے ہیں، ہر دن قاتلانہ ٹینکوں سے واسطہ پڑتا ہے، ہر رات میزائلوں کے سائے میں گزرتی ہے، گویا ظلم و جارحیت ہی ان کی خوراک بن کر رہ گئی ہے، گولہ بارود ہی ان کی ہوا ہے جس سے وہ سانس لے پاتے ہیں، جسموں سے بہتا ہوا لہو و پانی ہے جس سے وہ اپنی پیاس بجھا رہے ہیں، اور یہی وہ دوا ہے جس سے وہ اپنے زخموں کے مرہم پٹی کا کام لے رہے ہیں۔ سامعین عزیز قدر، میرے تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے جب میں دیکھتا ہوں کہ ایک بدباطن یہودی کسی عمر دراز فلسطینی ماں کو زمین پر گھسیٹ رہا ہے، وہ چیختی ہے، چلاتی ہے، فریاد کرتی ہے، مگر کوئی معتصم اس کی فریاد کو نہیں پہنچتا۔ میں تڑپ جاتا ہوں جب ایک فلسطینی نوجوان بہن کی عفت و عصمت ایک بدبودار یہودی کے ہاتھوں پامال ہونے کی خبر سنتا ہوں، اور جواب میں کسی محمد بن قاسم کو نہیں
देखता हूँ। नन्हे मुन्ने मासूम बच्चों के सर दीवार में मारे जाने के मनाजिर देखकर खून खोल उठता है, मगर अफसोस कि दूर दूर तक कोई अय्यूबी नजर नहीं आता है। सोचता हूँ कि किस तरह जी रहा होगा वो शख्स कि जिसके माँ बाप को उसकी नजरों के सामने ज़बा कर दिया गया। क्या अंदोनाक मंजर होगा उस शौहर के सामने कि जिसकी बीवी का बेरहमी से पेट चाक करके उसे गोलियों से भून दिया गया। क्या तड़पता होगा वो नौजवान कि जिसने मलबे तले अपनी फूल से मासूम बच्ची की कचली हुई लाश देखी। हाय कितने बेबसी के साथ रोती होगी वो फलस्तीनी बहन कि जिसके आगोश में नन्हा मुन्ना शीर खार बच्चा खून में नहा कर दम तोड़ जाता है। उस खानदान का तस्वुर करके मैं कांप उठता हूँ जिसे कुत्ते और बिल्ली का मुर्दार गोश्त खाने पर मजबूर किया गया। उस बूढ़ी माँ के कलेजे का हाल तो सोचिए कि जिसका जंजीरों में जकड़ा हुआ जवान बेटा उसकी नजरों के सामने नामालूम मंजिल की तरफ ले जाया गया। दोस्तों, सब्र की भी एक हद होती है, बर्दाश्त का भी एक मकाम होता है, तहम्मुल की भी एक इंतहा होती है। जब सब्र का पैमाना लबरेज हो जाता है तो हर दिमाग से एक ही सदा आती है, इंतकाम, इंतकाम और इंतकाम। हर उस फूल का इंतकाम जिसे ऐन बहार के वक्त नोचा गया, हर उस कली का इंतकाम जिसे बिला वजह मसल डाला गया, हर उस बहन का इंतकाम जिसे बेइज्जत किया गया, हर उस बूढ़े माँ बाप का इंतकाम कि मौत के वक्त जिनकी आंखों में बेबसी के आंसू थे, फिर ऐसे नौजवान सरापा इंतकाम बन जाते हैं। वो सोचते हैं कि अगर फलस्तीन की मुकद्दस सरजमीन की हिफाजत के खातिर खून के लेने और देने का आहद न किया गया तो खूबसूरत फुलवारियां इसी तरह वीरान होती रहेगी, घर उजड़ते और कब्रिस्तान आबाद होते रहेंगे, आजादी पामाल और इज्जत खराब की जाती रहेगी। फिर यहूदी दहशतगर्द दरिंदगी का बेघर बनकर हमलावर होंगे। कोई डोनाल्ड ट्रंप उनके लिए बम और मिसाइलों की खेप भिजवाएगा, कोई नेतन्याहू हमें गैर मुसल्ले करने का मुतालबा करेगा। फिर आलमी बिरादरी हक के दिफा के नाम पर इजराइल को हमलों की इजाजत और हमें दहशतगर्द का लक़ब देगी। जब यही होना है तब क्यों न हम सरापा आतिश बन जाए। वो आग जो इजराइल को जलाकर खाकिस्तर किए बिना न बुझे, क्यों न हम तूफान बन जाए। वो तूफान जो बिरादरान खनाजीर और कातिलान अंबिया यहूद को नेस्तो नाबूद कर दे। फिर यही मासूम बच्चे फूलों की क्यारियां सींचने के बजाय आग और खून में गोताजन तैराक बन जाते हैं, खेल कूद को छोड़कर खुदकश बम्बार बन जाते हैं। इंसानी हुकूक के झूठे आलमबरदारों, तुम्हें कौन समझाए कि ये दहशतगर्द क्यों पैदा होते हैं। ये उन बमों से पैदा होते हैं जो किसी का आंगन उजाड़ते हैं, ये उन मिसाइलों से जन्म लेते हैं जो किसी मासूम के चिथड़े उड़ाते हैं। ओ यूरोप अमेरिका वालों, अगर तुम्हें अमन चाहिए तो तुम इन सितमगरों को समझाओ किसी के अरमानों का खून न करे, किसी की इस्मत से न खेले, मुहतरम शख्सियत और मुकद्दस मकामात की तौहीन न करे, वरना तुम दहशतगर्दी पुकारते रह जाओगे और एक के बाद एक नाम और दहशतगर्द जन्म लेते रहेंगे और गैरत वफा की तारीख रकम करके अमर होंगे। हमारे फिर इमामत के पलट कर दौर आएंगे, हमारे फिर इमामत के पलट कर दौर आएंगे, मुसल्ला तुम बिछाओगे, नमाजें हम पढ़ाएंगे। ये बोला पंजों पर होकर खड़ा मकतब का एक बच्चा, ये बोला पंजों पर होकर खड़ा मकतब का एक बच्चा, लगेगी एक को फांसी तो 100 उबैदा आएंगे। हमास के बागैरत मुजाहिदीन ने एक बार फिर दिखा दिया कि शेर अभी जिंदा है, चिंगारी खाकिस्तान में बुझी नहीं है, बल्कि अब तो ज्वाला बनकर खबीसों को जला रही है। और खंजीर और बंदरों की औलाद, अब हम वही बात कहते हैं जो पैगंबर खंदक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गज़वा अहज़ाब के बाद कही थी, अल-आन नग़ज़ूहुम वला यग़ज़ूनना, अब उनके दिन लग गए हैं, अब हम उन पर चढ़ाई करेंगे। सदाइयान इस्लाम जी चाहता है कि फलस्तीन और गज़्ज़ा के उन उलुल अज़्म मुजाहिदीन की खिदमत में सलाम अक़ीदत पेश करूं, खुददारी के साथ जमे रहने और दुश्मनों के दांत खट्टे कर देने वाले जवानों को सलाम है कि जिनके मजबूत बाजुओं पर न किसी आतिश व आहन ने असर दिखाया, न किसी तरगीब और तरहीब के हथकंडों ने उनके हौसले को पस्त किया, न वो नाकामी व नामुरादी के तूफान से घबरा कर एक तरफ को जा बैठे, न अपनों की
खयानतों से बददिल हुए, न गैरों की फरेबदही के जाल में फंसे। इस्लाम वो पौधा है जो काटो तो हरा होगा, इस्लाम वो पौधा है जो काटो तो हरा होगा, तुम जितना तराशोगे वो और सिवा होगा। हम मर्द मुसलमान है क्या खौफ है मरने का, हम मर्द मुसलमान है क्या खौफ है मरने का, तलवारों के साये में हर सजदा अदा होगा। फिरौन का दावत हम माबूद में हूँ, फिरौन का दावत हम माबूद में हूँ, मगर नादा ने नहीं सोचा कि मूसा भी कहीं होगा। धोने से न छूटे गए खून हमारा है, धोने से न छूटे गए खून हमारा है, महशर की अदालत में दामन से लगा होगा। मजलूम मगर मजबूर नहीं है हम, मजलूम मगर मजबूर नहीं है हम, आ जाएंगे अगर जिद पे एक हश्र बना होगा। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, बहुत खूब। बड़े दर्दमंद लहजे में तकरीर पेश कर रहे थे अब्दुर्रहमान पालनपुरी। शायर ने क्या खूब कहा है, तुझको कितनों का लहू चाहिए ए अर्ज़ फ़लस्तीन, तुझको कितनों का लहू चाहिए ए अर्ज़ फ़लस्तीन, कितनी आहों से कलेजा तेरा ठंडा होगा। जो तेरे आरिज़े बेरंग को गुलजार करे, जो तेरे आरिज़े बेरंग को गुलजार करे, कितने आंसू तेरे सहराओं को गुलजार करें। मुकर्रमी सामिईन, बिलाल खरज के लिए उनके हमदर्स मुआविया खोलवर, फरहान कीम और हमजा मनोबरी की जानिब से एक रकम मौसूल हुई है।